الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ اجاڑے جو باغ کو وہ مالی ہو نہیں سکتا، اجاڑے باغ کو جو وہ مالی ہو نہیں سکتا، صحابہ پر جو بھونکے حلالی ہو نہیں سکتا۔ اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ واجب الاحترام میرے قائدین جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں چونکہ میزبان ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ساتھ ساتھ میں ہمارے کراچی ڈویژن کے جتنے ذمہ داران، منتظمہ کمیٹی اور تمام حلقوں کے صدور، کارکنان، اضلاع کے صدور، ٹاؤن کے صدور، ذمہ داران، میں سب کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے شب و روز محنت کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور آج یہ کراچی میں صحابہ کے دیوانوں کا یہ سمندر امڑ آیا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ کراچی صحابہ کے دیوانوں کا شہر ہے۔ اور اتنا کچھ ہوا، لیکن یہ آج بھی استقامت کا پہاڑ بنے ہیں۔ کسی جماعت پر ایسے حالات نہیں آئے جو اس جماعت پر آئے، لیکن میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں بھی اس شہر سے آیا ہوں کہ جہاں غار سور ہے، جہاں کسی نے بتایا کہ یہ وہ کبوتر جو آج حرم کے باہر نظر آتے ہیں، یہ اسی کبوتری کی نسل ہے کہ جس نے نبی اور صدیق کا دفاع کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کی نسل کو ختم نہیں کیا، اس کی نسل آج تک ہے، اور حرم میں اڑتے ہوئے یہ کبوتر مجھے اور تجھے پیغام دے رہے ہیں کہ اگر نبی اور صدیق کا دفاع کبوتری کرے تو نسل اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، اور نبی اور صدیق کا دفاع اگر حق نواز کرے تو نسل اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ رہتی دنیا تک رہتے ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام حکمرانوں کو، مقتدر اداروں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے کہ اس کا عنوان عظمت صحابہ و اہل بیت ہے، کہ اس ملک کے اندر صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر اگر توہین ہوتی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، میرے کارکن کو قانون کا دروازہ بار بار کھٹکھٹانا پڑتا ہے، کبھی تھانے کے چکر لگانے پڑتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے جناب ایس ایچ او صاحب نہیں آئے، کبھی کہا جاتا ہے جی فلاں نہیں آیا، اور پھر ٹالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ظلم یہ کہ جو مدعی بن کر آگے آئے اسے 4 شیڈول میں ڈرانے کی اور ہراساں کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ میں اپنے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر واقعی تم مسلمان ہو تو یہ کام تو تمہیں خود کرنا چاہیے تھا۔ اگر پنجاب میں مریم نواز کی کوئی توہین کرتا ہے، شام سے پہلے تم خود اس کو اٹھاتے ہو۔ اگر یہاں کسی ادارے کی کوئی توہین کرتا ہے، کسی کو درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کی لوکیشن تم خود اپنی ٹیکنالوجی سے حاصل کر کے اس کے گھر پہ ریٹ مار کر اسے راتوں رات اٹھا لیتے ہو۔ تو مجھے بتاؤ نا، یہ صدیق، عمر، عثمان و علی، حضرت معاویہ اور صحابہ کی توہین کرنے والوں کے خلاف آپ خود کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ خود ان کے خلاف ریٹ کیوں نہیں مارتے؟ خود مدعی کیوں نہیں بنتے؟ خود ان کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ خود آپ کا
قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ ہمیں کیوں احتجاج کرنے پڑتے ہیں؟ ہمیں کیوں جناب تھانوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں؟ کیا تمہاری عزت ان کی عزت سے زیادہ ہے؟ نہ، ہم جن کی بات کرتے ہیں ان کی عزت کی گواہیاں قرآن نے دی ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ چاہیے تو یہ ہے جو گستاخی کرے تم اس کی لوکیشن خود حاصل کر کے وہاں ریٹ مار کر اسے لاپتہ کرو، اس کو ایسا سبق سکھاؤ کہ باقیوں کے لیے عبرت ہو۔ اور میں یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ بھٹو قوم ہے، یہ ڈرپوک قوم ہے، یہ تم دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمت کرو۔ یہ صرف تمہیں ڈراتے ہیں، اندر سے یہ جناب خود ڈرے ہوئے ہیں، تمہیں یقین نہیں آتا تو یہ دو مکے تمہیں یاد ہونے چاہیے جن دو مکوں نے اپنا جناب کام کر کے دکھایا اور جناب وہ ڈرنا سارا بڑھ گیا۔ یہ تم ذرا دیکھو، تو اس لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں، یہ کام حکومت کو خود کرنا چاہیے۔ ایف آئی آر جب کٹائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ جی سائبر کرائم کا مسئلہ ہے، تو بھائی تم خود پھر کس کا کون سی بیماری کی دوا ہو، پھر خود اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہے، اسے اٹھاتے کیوں نہیں ہو؟ سنو، میں بزبان حق نواز کہنا چاہتا ہوں، عائشہ تمہاری بھی ماں ہے، عائشہ میری بھی ماں ہے۔ آج میں سنی افسر کو حق نواز کے لہجے میں کہنا چاہتا ہوں، میں اس حق نواز کے لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ عائشہ تیری بھی ماں ہے، عائشہ میری بھی ماں ہے۔ میں اس امی کے دوپٹے کے تحفظ کے لیے میدان میں نکلا ہوں، ہمارا راستہ نہ روکو، کہیں صدیق پل پر تیرا راستہ نہ روک لے۔ آؤ میدان میں ان کے تحفظ کے لیے آؤ۔ ہم وہ جگہ دیکھ کر آئے ہیں جن کے در و دیوار احد و بدر کے پہاڑ گواہیاں دے رہے ہیں۔ یہاں نبی آئے تھے لیکن اپنے ستاروں کے ساتھ آئے تھے، اور اس انداز میں آئے تھے کہ جیسے آسمان کو رب نے ستاروں سے پھیلا دیا ہے، زمین کو رب نے محمد کے یاروں سے پھیلا دیا ہے۔ میں سنی افسر سے کہتا ہوں، تجھے اپنی سیٹ عزیز ہے؟ نہ، تجھے صدیق کی عظمت عزیز ہونی چاہیے۔ خدا کی قسم، عزت والوں کے ساتھ جڑنے والے کو اللہ عزت دیتا ہے۔ صحابہ سارے عزت والے ہیں، ان کے ساتھ جو جڑ گیا اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ میں انتظامیہ سے کہوں گا، ایسی قانون سازی ہو کہ کوئی گستاخی کرے تم خود اسے گرفتار کرو، پتہ چلے۔ آج اس طبقے میں کیوں مایوسی ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں جی پاکستان کا سپریم لا تو اسلامی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں لا صرف کاغذوں تک ہے، کس زانی کو سنسار کیا گیا ہے، کسے رجم کیا گیا ہے، کس چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں قانون ہے توہین کوئی نہیں کر سکتا، تو یہاں سوال ہوتا ہے خود کس کو آج تک گرفتار کیا ہے، کس گستاخ کو سزا دی ہے، کس کو پھانسی کے تختے پہ چڑھایا ہے؟ سنو، واضح طور پر یہ ایک ایک کارکن اور میری قیادت تمہیں کہنا چاہتی ہے، ہم ہر بات میں تعاون کریں گے، ہر چیز میں کمپرومائز کریں گے، ہر چیز میں کوآپریٹ کریں گے، ہر معاملے میں سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن صحابہ کی عزت کے مسئلے پر ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہم کوئی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ ہمیں اپنے وجود سے زیادہ عزیز ہیں، ہمیں اپنی اولاد سے زیادہ عزیز ہیں، ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ خدا کی قسم ہم ان کے لیے کٹ مریں، یہ ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہاں درس یہ دیا گیا تھا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔